سورہ الحدید جی آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ پہلے دعوت دی اللہ پاک نے ایمان کی، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے بعد انفاق دی، پھر اس اگلی دو آیات میں ایمان اور انفاق پہ دلائل دی ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، یہ ایک جوڑا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں رسول کو تو نہیں مانتا لیکن میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ بھی مانتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے، میں موحد ہوں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس اللہ سے آپ کا رابطہ کیسے ہوگا؟ الوہیت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی شریعت نہ ہو۔ الہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ مت کرو، جب تک طے نہ کرے تب تک ایمان کی کوئی نہ وہ الہ ہے، وہ تو ایک مشیر ہے، کنسلٹنٹ ہے کہ یوں کر لو جی۔ حکومت تب تک حکومت نہیں کہلاتی، حاکم تب تک حاکم نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ قوانین نہیں بناتا، اور قانون ثابت ہوتا ہے سزا کے ساتھ، ورنہ وہ مشورہ ہو جاتا ہے۔ نو انٹری سے داخل نہیں ہونا، قانون بنا دیا، آپ داخل ہو گئے، اس نے ہنس کے سلوٹ مارا چلا گیا، یہ قانون ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا جی اتنی پینلٹی دینی پڑے گی آپ کو 200 درہم جرمانہ ہوگا۔ یہ پتہ چلا کہ ہاں کوئی اوپر ہے جو ہم سے پھر جرمانہ وصول بھی کرتا ہے۔ یہی شریعت ہے، یہی اللہ پاک کو بے دست و پا حاکم سمجھنا کہ بس اس کو مان لو، باقی کرتے اپنی مرضی رہو ہر کام میں، یہ ایمان نہیں ہے۔ تو آپ نے الہ کو مانا، کس لیے مانا؟ اگر الہ آپ کو کوئی کام کہنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے آپ کے زندگی کے ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے فیلڈز ہیں، ان میں آپ کو احکامات کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک آپ کو حکم دینا چاہتا ہے، براہ راست آپ کا اس کے ساتھ رابطہ کوئی ایک درمیان کی ہستی ہے، کڑی ہے، جس میں ایک حد تک نورانیت ہے، وہ اس کے ذریعے وہ اس ونڈوز پہ چلا جاتا ہے، وہی اخذ کرتا ہے، اور کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ نبی کی کیفیت جب وہ وہی تلقی کر رہا ہوتا ہے تو نبی پر بشریت کی بجائے نبی کی نورانیت غالب ہوتی ہے، اس وقت وہ سافٹ ویئر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ نبی میں پیدائشی موجود ہوتا ہے۔ جب نبی کی بعثت ہوتی ہے، نبی اعلان نبوت کرتا ہے، تو اصل میں اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، ورنہ نبی رحم مادر میں بھی نبی ہوتا ہے۔ پھر جب وہ انسانوں کو پڑھ کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، تو اس پر اس کی بشریت غالب ہوتی ہے، جس میں وہ سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے۔ نبی کا کمال یہ ہے، اسی لیے فرشتوں کو نبی نہیں بنایا گیا، فرشتوں کو بھی رسول بنایا، اللہ سے نبی تک فرشتہ رسول ہے، لیکن انسانوں تک فرشتہ رسول۔ جبرائیل کی اطاعت میرے اوپر واجب نہیں، اسی لیے جب کہا گیا کہ وہ حدیث جبریل میں جبریل تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی شکل میں بیٹھے اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا لیے اور ادب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے انہوں نے کہا کہ
اخبرنی عن الایمان اخبرنی عن الاسلام. تو حضور نے بتایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، وہ پوری تفصیل بیان کی. پھر کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم شہادتین دو، اللہ اور رسول پر ایمان کا اظہار کرو، اس کی گواہی دو، نماز پڑھو، روزے رکھو سال کے، اور زکوٰۃ دو اگر صاحب نصاب ہو، استطاعت ہے تو حج کرو. یہ اسلام گردان ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کے منہ سے کیوں کہلوا رہے تھے؟ جبرائیل کو پتا تھا نہیں، صرف جب حضور بیان کرتے وہ کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب یہ کر رہے تھے کہ بھائی پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. یعنی اگر اسے پتا نہیں تھا اور پوچھ رہا ہے تو پھر تو یہ نہیں کہنا چاہیے نا کہ آپ نے ٹھیک کہا. اس کا مطلب اسے پہلے سے پتا تھا کہ یہ بات ہے، اور جب وہ بات دہرائے گی تو اس نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نکتہ یہ ہے کہ جبرائیل کے منہ سے سن کر ہم پر اس کی اطاعت واجب نہیں تھی، اس کی ہمارے لیے کوئی قانونی حیثیت نہیں. جبرائیل بہت فن خان ہے، بہت طاقتور فرشتہ ہے، بہت عزت والا فرشتہ ہے، ذو قوت متین والا بھی ہے، آسمانوں پر اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، لیکن میرے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، جبرائیل کی نہیں. لہذا وہ نبی کے دہنے مبارک سے نبی کی آواز میں کہلوا رہا ہے تاکہ سننے والوں پر واجب ہو جائے اس کی اطاعت. تو اللہ اور رسول ایک جوڑ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر اس کو توڑا جائے گا، کوئی آدمی رسول کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہی گنا جائے گا، کتنا بھی موحد کہلائے وہ اپنے آپ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایگنوسٹک جو کہتے ہیں جی ہم خدا کو تو مانتے کہ خدا ہے، لیکن ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے. مذہب ہم کسی کو بھی نہیں، اس کا مطلب شریعت کسی کو نہیں مانتے، قانون ہم کسی کا، مرضی ہماری چلے گی. یعنی جو ایگنوسٹک ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہے. آپ خدا کے بارے میں کہتے ہیں نا، جو ملحد ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ دلیل سے بات کی جا سکتی. خدا اپنے کاموں سے ثابت کیا جا سکتا ہے. جو مانتا ہے کہ خدا ہے لیکن کہتا ہے میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی شریعت کو نہیں مانتا، یعنی ہر حال میں چاہے وہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے، چاہے کسی مسلمان کے گھر پیدا، مرضی اس کی چلے گی. یہ ہے اصل مسئلہ کہ اگر وہ حاکم ہے تو تمہیں حکم دے گا. اگر الہ ہے، اس لیے کہ الہ اور حکم لازم و ملزوم ہے، جو حکم دیتا نہیں وہ الہ نہیں. الوہیت اور حاکمیت، الا لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے تو حکم وہ دے گا، وہ احکامات دے گا. یہ دونوں چیز اس لیے فرمایا افرائیت، دو آیتیں ہیں، ارائیت افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی مرضی کو اپنا الہ اپنا الہ بنا لیا، کہتا پھرتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن چونکہ حکم اپنی مرضی کا مانتا ہے لہذا اس کا الہ اس کی مرضی ہے. تم جس کا حکم مانو گے وہ تمہارا الہ ہے. یہ ہے اصل چیز جس کو لوگ سمجھتے نہیں کہ نبوت ایک لازمی کڑی ہے انسانوں اور اللہ کے درمیان. وہ ایک ہاتھ سے اللہ کے یہاں سے احکامات لیتا ہے، خود عمل کرتا ہے اور عمل کی شکل میں دیتا ہے. بڑے بڑے مشکل مراحل آئے. سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کرنا، جو اس سے پہلے 2500 سال سے عربوں میں سگی بہو سمجھی جاتی تھی، اور اس سے نکاح کرنا بیٹی سے نکاح کرنے کے برابر تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں چپکلش شروع ہوئی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان، تو آپ کی بصیرت پہنچ گئی تھی، اس لیے کہ وہ پہلے منع کر دیا گیا تھا نا کہ نہ تو تمہارے منہ بولنے سے کوئی تمہارا بیٹا بنتا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے لیپالک ادعیاءکم جن کو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا بیٹا ہے، نہ ان کو تمہارا بیٹا بنایا اللہ نے، تو تمہاری وراثت میں شریک نہیں. وما جعل ازواجکم امہاتکم، اور نہ تمہاری بیویاں تمہاری مائیں بنائی ہیں. 6 بچے پیدا کر کے تو میری ماں بہن ہے، کئی بکواس کرتے ہو. انما تقولون منکرا من القول، تم تو اتنی بری بات کہتے ہو کہ تمہیں حیا نہیں آتی. ماں کو بچے جناتے رہے ہو تم.
اس لیے اس پر 2 مہینے کے کفارہ رکھا، مسلسل 60 روزے رکھو تاکہ یہ جس منہ سے یہ بکواس نکلا ہے وہ منہ پاک ہو۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بنائیں، تمہارا کیا ہے؟ یہ میرا منہ بلا بھائی ہے جی، اور یہ تمہارے گھر میں کیوں کہتے میرا بھائی ہے جی؟ یہ تمہارے منہ کا بکواس ہے۔ بھائی وہی ہے جو تمہارے ساتھ پیدا ہوا ہے، بیٹا وہی ہے جو تمہارے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل شریعت۔ جب یہ کہا اللہ پاک نے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام، ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو، فَلَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کا پتہ نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اسے بھائی کہو، دینی بھائی، یا وہ تمہارے موالی ہیں۔ یہ موالی کیا ہے؟ مولا کی جمع ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولا کہنا بندوں کو، یہ مولانا کہنا غلط ہے، غلط نہیں ہے، کہنے والے کی نیت پر ہے۔ سالم حذیفہ کے مولا تھے، مولا آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں۔ زید ابن ثابت حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، کہا کہ یہ زید مولا محمد ہیں، محمد کے آزاد کردہ غلام ہیں، بن محمد نہیں۔ جب یہ کہہ دیا گیا تو اب اگلی منزل جو نظر آ رہی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی تھی۔ تو وہ جب چپکلش شروع ہوئی تو نبی تھے، اللہ کے مزاج شناس تھے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ طلاق دلوا کر مجھ سے نکاح کروایا جائے گا۔ اب حضور نے زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کی کہ یہ طلاق نہ دے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں سن رہا تھا آپ جو بھی بندوبست کر رہے تھے اس سے بچنے کے لیے، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کا یہ کرنا ضروری تھا اس لیے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ آیت، آپ نہ کرتے یہ صرف ایک تھیوریٹیکل بات رہ جاتی، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت اس جگہ آئی ہے، آپ کو لازم کرنا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، جب آپ اس کو جس کو پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا، کہہ رہے تھے کہ تو پکڑے رکھو اپنی بیوی کو، وہ کہتے میں طلاق دے دوں گا، امسک علیک زوجک، اور بیوی پکڑے رکھ، طلاق نہیں دینی تم نے کسی حال میں بھی۔ مسئلہ ان کا نہیں تھا، ڈر اپنا تھا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس نے ہونا ہی تھا، اللہ وہ کر کے رہے گا۔ آگے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کام ہو کر رہا تھا اور وہ ہو کر رہا، نکاح ہوا۔ اب وہ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ، نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاک جو چیز اس کو حکم دے وہ اس پر عمل کر گزرے، کسی سے نہ ڈرے۔ کوئی لومۃ لائم، کسی کی ملامت، اور لوگوں نے زبانیں کھولیں، قصے بیان کیے، ہماری تفسیروں میں وہ قصے شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ایک قصہ ہے منافقین نے اڑایا ہے، شان نزول کے نام پر ہمارے لوگوں نے اسے کہ ہزار مولوی اتنی تفسیر کر کے اس کی 10 سطریں چھوڑ دیتا، یار میں نے نیا کام کرنا ہے، میں نے یہ بھی ڈالنی ہے، تو آگے پتہ چلے کہ فلاں کی تفسیر میں بڑے مزے کی تفسیر ہے۔ اب پڑھنے والا کہتا ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، حالانکہ وہ حاشیے پہ لکھی ہوئی ہے۔ ہماری تفاسیر میں اسرائیلیات ڈھیر ساری، کعب احبار جب مسلمان ہوا اس نے بھر کر رکھ دیا ہماری تفاسیر کو، اس چیز ہیں وہ ساری اسرائیلی عورتوں کے بارے میں جتنی بھی انسلٹیو باتیں ہماری حدیث کے اندر وہ اس سے آئی ہیں، وہ یہود کا نقطہ نظر ہے، اسلام کا نہیں ہے، لیکن ہماری تفاسیر میں بھی شامل کر دیے گئے اس کو۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ حضرت زینب نہا رہی تھی، حضور چھت پہ چڑھے تو دیکھا تو حضور عاشق ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ابن کثیر میں آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، جو ہی وہ حضور کے دل میں بیٹھی تو زید کے دل سے اتر گئی، اور پھر جو منہ کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی باقاعدہ گن پوائنٹ پہ پھر زید سے طلاق لی گئی اور نکاح کیا گیا۔ نبی نے اپنی اتھارٹی
یعنی جو آپ سے اوپر ہوتا ہے اس کو پستول کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ کرو، اگلے کی مجبوری بن جاتی ہے، خاص کر کے جبکہ وہ نبی ہو۔ زید کو طلاق دینی پڑی، اور پھر حضور نے، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب پھپھی زاد ماموں زاد ہیں، آپس میں دونوں اکٹھے پلے بڑے ہیں۔ حضور نے پہلے زینب کو نہیں دیکھا، یعنی قصہ جب بناتا ہے کوئی آدمی تو کہتا نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ تو سوچے کہ وہ کہیں اور سے آئی تھی بیاہ کرو پردہ کرتی تھی اور حضور نے پہلی دفعہ انہیں دیکھا۔ اور حضور کے حجروں کے چھت کوئی نہیں ہوتے تھے، ان پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا تھا، وہ حجرے تھے، چبارے نہیں تھے کہ ان کے پیچھے کسی کا گھر تھا اور وہ نہ رہی تھی مسجد نبوی میں۔ یہ جو بکواسات ہیں اور لوگوں نے زبانیں کھول، دیکھو جی اب نیا دین آ گیا جی، بہو سے نکاح جائز ہو گیا جی، یہ اعتراض تو شریعت نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان لا ہے نا، وہ اللہ جب چاہے کسی کو سسپینڈ کر، جب یہ بیٹا اصلی نہیں ہے تو بہو اصلی کیسے ہوگی؟ جب یہ افسانے چلے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے مومنو یہ جو ہستی تمہارے درمیان ہے نا، اس کا ذرا مقام پہچانو، آسمانوں پر ان پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے ہر وقت، اللہ اور اس کے فرشتے۔ یہ کس کردار کی تم بات کر رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان افسانوں کو نہ سنو نہ آگے پھیلاؤ، تم درود پڑھو اپنے نبی پر، سلامتی بھیجو اور ان کی اطاعت کرو، یہ حکم دیا اس میں۔ اچھا اسی صورت میں وہ واقعہ ہے، میں آپ کو پورا، پہلے تو یہ بات کی ہمارا رمضان سے پہلے یہ آخری درس ہے، پھر رمضان گزرے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے معاملے کو۔ حضور پر الزام لگا یہاں حضرت زینب کے ساتھ تعلق کا، اور بات پھیلا دی منافقوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دیکھیے نبوت کھڑی ہوتی ہے کردار پر، اور نبی کے پاس کوئی اللہ کے دستخط کیے ہوئے لیٹر نہیں ہوتا جس کے اوپر سدرۃ المنتہا کی مہر لگی اور مونوگرام بنا ہوا ہو اللہ کے عرش کا۔ نبی اپنے کردار پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی اسے رد نہیں کر سکتا، چونکہ نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا۔ اگر آپ نے نبی کی نبوت اور اس کی دعوت کو نقصان پہنچانا ہے تو چھوٹا سا ایک سوراخ کر دیں اس کے کردار کے اندر، اتنے بڑے ٹائر کو چھوٹا سا پنکچر جو ہے وہ فرق کر دیتا اس کے کردار۔ اس لیے کفار کوشش کرتے تھے، منافقین کوشش کرتے کہ کسی طرح سے ان کے کردار میں کوئی خرابی ثابت کر دی جائے، اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو قارون تھا یہ ان کی قوم کا بندہ تھا لیکن حاسد تھا۔ اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ جب یہ خطبہ دے رہے ہوں گے، جس طرح ہمارے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس کے دوران تم کھڑی ہو جانا مجمع میں، اور تم وہاں یہ بات کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام درس دے رہے تھے، درس بھی جو وہ زانی کی سزا کے بارے میں اور اس کے بارے میں تھا، خطبہ چل رہا تھا۔ قارون نے کہا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کی ذات پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یہ قانون شریعت آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، سب سے پہلے میرے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر اس بیچاری کی بھی بات سن لیں، یہ جو یہ کہہ رہی ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی تو اللہ پاک نے اس کی زبان الٹ دی، اس نے سچ بیان کرنا شروع کر دیا کہ مجھے اتنے پیسے پیش کیے گئے کہ میں موسیٰ پر یہ الزام لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی یہ سن کر، الزام لگنا تو دور کی بات تھی نا،
صرف یہ سن کر کہ اتنا بڑا پلان کیا گیا تھا، میری ذات پر اتنا گند اچھالنے کی کوشش کی گئی تھی، آپ غش کھا کے ممبر سے گر گئے۔ اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی کرتا رہتا تھا شرارتیں، لیکن اتنی بڑی بات کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو سزا دینی ہے، لیکن چونکہ الزام تمہارے اوپر لگا ہے سزا بھی تم دو گے۔ تم، اللہ رسول جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عدالت ہوتا ہے زمین پر، اس کے فیصلے کو چیلنج، اس لیے رسول کو رد کر کے قوم بچتی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے، اللہ پاک نے کہا زمین کو میں نے تمہارے اختیار میں دے دیا، تم جو کہو گے وہ کرے گی۔ ان کا کہ اس کو، زمین کو کہا کہ اس کو نگل لیں، وہ زمین نے نگلنا شروع کر دیا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، جیسے دلدل نگلتی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تیری نظر میرے پیسے پر تھی اور تم میرا پیسہ چھیننا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ زمین سے کہا کہ اس کی جائیداد، وہ بھی جو روپے تو اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے، اس کے جو مکانات محلات تھے ان کو بھی زمین نے دنسانا شروع کر دیا۔ آپ نے زمین کو کہا کہ اس کی جائیداد بھی نگل جاتا۔ اب اس نے پھر وہ یا موسیٰ کا شور مچایا۔ یہ تھا الزام موسیٰ علیہ السلام پر۔ سیم یہی جنسی افسانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا گیا، اختراع کیا گیا۔ اب اللہ پاک نے سورہ الاحزاب میں، یہ سارا قصہ سورہ الاحزاب میں آیا، سورہ الاحزاب میں آخری رکوع پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، یعنی ایسا ہی الزام لگا کر جیسا تمہارے نبی کے بارے میں کیا گیا، تم ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے اسے بری کر دیا، ثابت کر دیا جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یہ آخر اللہ نے مثال دی ہے تو پورا قصہ چلتا آ رہا ہے، نبی پر الزامات کی بات چل رہی ہے، تو اسی کے جو مثال دی جا رہی ہے اسی کے پرسپیکٹو میں ہے، اس سے باہر نہیں آپ جا سکتے۔ اس کے لیے ہماری تفاسیر میں قصہ گڑا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ وہ لوگوں سے الگ ننگے نہ، لوگ تو بنی اسرائیل تو جاہلوں کی طرح ننگے نہ آیا کرتے، جیسے دیہات میں لوگ نہاتے ہیں تالاب میں سارے مرد اکٹھے ہو کے، بنی اسرائیل بھی اسی طرح نہاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام شرما کے ان سے الگ ہو کے کہیں جا کے نہایا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ موسیٰ میں کوئی عیب ہے، کوئی ہرنیاں شرنیاں ان کو ہو گیا، تو اس لیے وہ چھپتے پھرتے۔ تو اللہ پاک کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ تو بھائی موسیٰ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی، تو یہ موسیٰ کی پرسنالٹی متاثر ہو جائے گی۔ اللہ نے ارینج کیا کہ وہ کپڑے اتار کے تو وہ پتھر پہ انہوں نے رکھے اور نہانے کے لیے اندر چلے گئے پانی میں، اور پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ننگ میں ننگے، اور جو کہتے ہیں وہ گلیوں بڑی، پہلے بڑی شاہراہوں میں سے گزرے، پھر چھوٹی گلیوں میں سے گزرے، قصہ جو پورا بیان کرتے ہیں فل ان دی بلینکس، یہاں تک کہ وہ سب مردوں عورتوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ میں کوئی عیب نہیں۔ عقل اس چیز کو مانتی، کسی نبی کو اللہ پاک مادر زاد ننگا کر کے رسول کو سڑکوں پر دوڑائے لوگوں کے کہنے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلی تو یہ بات کہ فرعون کے یہاں پلے بڑے تھے، رائل زندگی انہوں نے گزاری ہے وہاں پہ، وہ ان کا اپنا الگ حمام ہوتا تھا، وہ گندے جوڑوں میں نہانے والے نہیں تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں پلٹ کر رسول بن کر، تو بیوی اور بچہ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ عیب والی کیا بات ہے؟ ہرنیاں ہر دوسرے تیسرے بندے کو نہیں ہوتا، سارے مرور روڈ پہ کپڑے اتار کے بھاگنا شروع کر دیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یا میں کسی مفتی یا کسی محدث پر الزام لگاتا ہوں کہ اس کو ہرنیاں ہے، وہ مجھے کپڑے اتار کر دکھانے کے لیے تیار ہوگا؟ اللہ کے رسول کے بڑے آسانی کے ساتھ آپ نے کپڑے اتار دی، سڑکوں میں دوڑا دیا اس کو۔ اس اللہ کے رسول کو جس کی شریعت پر ہزاروں نبی آئے ہیں، اس رسول کو غصے میں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے کپڑے کو نہیں پہنے ہوئے، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ اس رسول کے بارے میں کہ وہ ننگ میں ننگا دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ قصہ پھر اس ضمن میں لے کر، جبکہ اس قصے کا تعلق الزام کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے، ذاتی عیب پر نہیں ہے، کردار کے عیب پر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس طرح مت کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا۔
بلکہ تم اپنے رسول پر درود بھیجو اور سلامتی بھیجو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے، واسطہ، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا یہ جو 7 آرٹیکلز ہیں نا اس ایمان کے فیتھ، اس میں اللہ کے بعد جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان اور رسول پر ایمان، اس لیے کہ اللہ اور رسول کے درمیان فرشتہ لنک ہے، اس کڑی پر ایمان لانا، تمام راویوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ باللہ و ملائکتہ، اور جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ کتبہ، اور جس پر لے کر آتا ہے وہ رسول ہی، والیوم الآخر، اور پھر یہ محاسبہ کہ اس کتاب پر عمل کیا یا نہیں کیا، والیوم الآخر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھائی کرنے کی طاقت، قدرت، یہ قدر سے مراد قدرت ہے جسے لوگ تقدیر کہتے ہیں، والقدر خیرہ و شرہ، اور شر کرنے کی قدرت اور خیر کرنے کی قدرت من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے۔ دو خدا نہیں ہیں، یہ جو عقیدہ تھا نا کہ جی ہم کہیں کہ جی اللہ نے یہ برائی کرنے کی قدرت دی ہے تو پھر اللہ میں عیب بیان ہوگا، اللہ تو بڑی بے عیب ہستی ہے، لہذا نہیں یہ برائی والا خدا اور احرمن اس کا نام، اور یزدان جو ہے یہ نیکی کا خدا ہے۔ کہا نہیں، تمہارا امتحان یہ، تمہیں خیر اور شر کرنے کی صلاحیت ہم نے دی ہے، تمہیں ہم نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، چاہو تو درس قرآن دو، چاہو تو خالد عباس ڈار بن کے ڈرامے بناؤ، صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اس کو شیطان نے، مجھے رحمان نے نہیں، اس کو بھی رحمان نے دی، مجھے بھی رحمان نے دی، لہذا ہر بندے کو، اسی لیے تو امتحان ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان میں اللہ نے ہی فجور بھی القاء کیا، الہام کیا، اور خیر بھی الہام کی، دونوں چیزیں اس کے اندر انیبل کی ہیں، اور اسے چھوڑ دیا ہے کہ دیکھو میرا حکم جب آئے گا، اگر تم نے ارادہ کیا اس پر عمل کرنے کا تو میری دی ہوئی قوتیں تمہارا ساتھ دیں گی، اگر تم نے برائی کا ارادہ کیا تو بھی میں نے ان قوتوں کو تمہارا مطیع بنا دیا ہے، پھر بھی یہ تمہارا ساتھ دیں گی، لیکن تم مجرم ہوگے میرے، قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک انجینئر فورمین کو کہتا ہے، یا ٹنڈیل کو کہتا ہے، یا مزدور کو کہتا ہے میری گاڑی میں 2 کمپنی کے وہ سیمنٹ کی 2 بوریاں رکھ دو، تو اس بیچارے کو تو ڈیوٹی ہے کہ وہ مینیجر کی بات مانے۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی، یہ قوتیں دی اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، لیکن جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے مسجد نہیں جانا، سینمے جانا ہے، تو ٹانگیں بھی ساتھ دیتی ہیں، آنکھیں بھی ساتھ دیتی ہیں، پیسہ بھی وہی ہوتا ہے، ٹیکسی والے کے ساتھ جاتے جا کے دیکھتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ اب خیانت ہو رہی ہے، اب یہ آنکھوں کی خیانت ہو رہی ہے، اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی گواہی دیں گے کہ اللہ پاک اس وقت تو تیرے قانون کے مطابق ہم نے اس کی اطاعت کی تھی، مگر یہ ہم سے تیری نافرمانی کرواتا رہا۔ یہ ہے گواہی قیامت کے دن۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھنے کی، ایک تو یعنی کہ روح اللہ کے پاس جب ہم مرتے ہیں تو روح تو ویسے ہی اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آئے گا جب یہ بدن اور یہ روح جوڑی جائے گی، اور اس کا نام ہے بعث، ریزریکشن، دوبارہ اٹھنا، اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اور اس میں سے ہم تمہیں نکالیں گے، تو کیا نکالیں گے؟ جو دفن کیا ہے، روح تو نہیں نا دفن کی، کیا دفن کیا؟ بدن۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم دوبارہ تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس دن قبریں کھودی جائیں گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ ایک جھڑکی ہوگی اور تم فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور انفاق کرو اس میں سے، مما، جو، جعلکم، جس میں تمہیں بنایا مستخلف، خلیفہ، سکسیسر، فی، فالذین آمنوا منکم، تو تم میں سے جو بھی ایمان لائے، وانفقوا، اور خرچ کیا۔ ایمان پہلی چیز ہے، ایمان اکاؤنٹ ہے،
آپ نے ایمان آپ لائے، آپ نے اکاؤنٹ کھول دیا اللہ کے یہاں، آپ رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر ہے یا شر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہی کوئی نہیں، بوگس اکاؤنٹ پہ آپ نے پیسے ٹرانسفر کر دیے، کہاں جائیں گے؟ آپ نے رینڈم میں 1 2 3 4 5 لکھ کے ایک اکاؤنٹ میں پیسے آپ نے بھیج دیے، کہاں جائیں گے؟ سب سے پہلی چیز ایمان طے کرنا ہے۔ تو جو تمہیں ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ حالانکہ چیز اللہ کی ہے، اجر ہونا نہیں چاہیے۔ یا کوئی یہ بتایا کہ جب وہ پیدا ہوا تو ساتھ وہ اپنے کریڈٹ کارڈ بھی لے کر آیا تھا اور ٹریولرز چیکس بھی تھے اس کے ساتھ اور کوئی سونے کی اینٹ بھی لے کر آیا، نہیں، گاندھی لے کر آیا تھا۔ کہاں سے کمایا؟ اللہ نے دی ہے۔ پھر جب جائے گا تو کیا ہوگا؟ جیسا آیا تھا ویسا ہی جائے گا، ایک چادر اس پر لپیٹ دی جائے گی گند اس کا سمیٹنے کے لیے، اتنی ساری بات ہے۔ اجر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ کہتا ہے میرا بھی دو گے تو میں اجر دوں گا تم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے باوجود اجر دوں گا تم، اور اجر تھوڑا نہیں، اللہ اس کو کبیر کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لا محدود۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ رسول تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تؤمنوا بربکم، اپنے رب پر جس نے تمہیں پالا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو نبی تم سے پکا میثاق لے چکے۔ ایک میثاق تو وہ تھا نا جو ہم نے عہد کیا تھا، عہد الست بربکم قالوا بلا، عالم ارواح میں۔ جب عالم ارواح اور یہ بدن دونوں مل گئے تو وہی کلمہ جو تھا اس کو پھر انسٹال کیا گیا یہاں۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اس کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ میثاق ہو گیا، اب روح نے وہاں کیا تھا، بدن یہاں سے شامل ہو گیا تو وہ ایک میثاق بن گیا دونوں کا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات، بینات خود روشن بھی اور روشن کر دینے والی بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی ان آیات کے ذریعے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے ساتھ بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ جو بھی تمہیں کہا جاتا خرچ کرو تو یہ اللہ کا تم پر ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر شفقت ہے کہ کچھ خود بھی اپنے لیے بھی کچھ بچا لو۔ کہنا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، ایمان والو تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے سارے امتحان ہیں۔ تم اولاد کے لیے بھی کرو لیکن اپنی بھی تو فکر کرو۔ انفقوا خیرن، مال خرچ کرو، لانفسکم، اپنی ذات کے لیے بھی۔ تم نہیں کرو گے، چھوڑ جاؤ گے کہ میں بچوں پہ کرتا ہوں، بچے میرے اوپر کریں گے، پھر بھول جاؤ بچے، تمہیں اپنی فکر نہیں ہے تو بچوں کو تمہاری فکر کیوں ہوگی بھائی؟ اپنی قرآن خوانیاں خود کر کے جاؤ، کیوں اولاد پہ چھوڑ کے جاتے ہو؟ خود قرآن پڑھو، عمل کرو، انفاق کرو۔ اور جتنی بھی شریعت ہے یہ ساری اللہ کی رافت اور رحمت ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یا اللہ کے احکامات روشنی ہے، نور ہے، اور اس کی مخالفت اندھیرا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایمان کے بعد اب انفاق کی باری ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نہ خرچ کرو؟ کوئی دلیل بیان کرو۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے؟ کوئی تمہارے پاس ایسا کوئی عذر ہے کہ تم خرچ نہ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے۔ سارے زمین و آسمان اللہ کی میراث ہیں۔ یہ میراث اسی طرح منتقل ہوتی باپ قبروں میں جاتے رہتے ہیں، بیٹے پیچھے آتے رہتے ہیں، آخر اس زمین پر کوئی نہیں رہے گا، صرف اللہ ہو۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ نوبت آئے گی، اس کا وارث اللہ ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے جس کی چیز ہے کہ خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، یہ تمہارے نفع کے لیے، میں نے تمہیں اسی لیے دیا ہے کہ اس سے اپنی آخرت بناؤ، اور تم پکڑ کر بیٹھ گئے ہو۔ کیا دلیل ہے؟ یا تو تمہارا ہو تو تم کو جی میری مرضی میں نہیں دیتا، جس کی مرضی ہے۔ آپ نے کسی کے پاس پیسے رکھے ہو
اور کوئی کہے کہ جب آج اتنے بجے کوئی بندہ آئے گا آپ کے پاس اور وہ میرے نام سے پیسے مانگے گا تو وہ اس کو دے دینے آپ نے، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ نہیں جی یہ جو بندہ آیا تھا یہ تو کالا سیاہ تھا، کوئی گورا چٹا بندہ بھیجیں، اور یہ تو ایسے جی جوتی پہنے ہوئے کینچی آ کر شلوار قمیض والا کوئی پینٹ شرٹ والا بھیجیں جی، کوئی یوزر ہے وہ چھوٹے قد کا تھا جی لمبے قد والا بھیجیں، وہ پیدل آیا تھا گاڑی میں بھیجیں جی، کیا عذر ہے؟ جس کا پیسہ وہ کہہ رہا دے دو، یہ بات وللہ میرا چیز تو اللہ کی ہے، اللہ تمہیں کہتا کہ سید کوئی بیمار ہے اس کی مدد کر دو، اس کو دوائی کے پیسے دے دو، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دو، کوئی بھوکا ہے اس کو کھلا دو، تم سمجھو تم نے مجھے کھلایا۔ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، ان کے مسائل اللہ کے ذمہ ہیں، ٹھیک؟ پھر اللہ پاک تمہیں یہ کہتا ہے، اس نے تمہیں پیسے دیے ہوئے ہیں کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بندہ بیمار ہے، بجائے اس کے کہ میں لاہور سے بندہ بھیجوں، تم اس کو فیڈ کر دو، تم دوائی کے پیسے دے دو اسے، اور تم نہیں دے رہے، اللہ کا غضب بھڑکے گا کہ نہیں بھڑکے؟ تم اسے اپنی سمجھتے ہو نا، اسی لیے نہیں دے رہے۔ لہذا اس کنبے کی کفالت کرنا، اس کی مدد کو پہنچنا، اس کی دکھ درد کو بانٹنا، شراکت کرنا، اس میں اللہ کو سب سے محبوب صفت ہے بندے کی، جو اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنتا ہے۔ الخلق کلہم عیال اللہ واحبکم الی اللہ انفعکم لعیالہ، اور اللہ کو تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے نفع رسان ہے، جو اپنی ہی ذات کو مانجے لگا رہا، ساری رات کھڑا رہے اللہ کے سامنے، اپنا ہی فائدہ کیا نا، اپنی قبر ٹھنڈی کر رہے نا، کس پر احسان ہے اس کا؟ پڑوسی کا بچہ اگر بیمار ہے وہ گاڑی میں لے کر اسپتال نہیں گیا اور رات کو ٹیکسی نہیں مل رہی اور اس نے ادھر نفل نیتے ہوئے کہ میں نے پورا سپارہ پڑھنا ہے، تو تعلق تو اس کی اپنی ذات تک ہے نا، پڑوسی کے لیے تو وہ نیک نہیں نا، یہ نفل پڑوسی کیا کرے گا؟ پڑوسی کے لیے وہ ایک بد آدمی ہے جو اس کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوا۔ آپ تپتی دھوپ میں کھڑے ہیں، کہیں گاڑی آپ پنکچر ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور آپ کے پاس وہ پانا نہیں ہے کھولنے والا ٹائر، اور کوئی بھی گاڑی والا گاڑی نہیں روک رہا، اس حال میں ایک بندہ آتا ہے، آپ گاڑی روکتا ہے، گاڑی روکتا ہی نہیں، وہ نیچے اتر کے آپ کو ٹائر بھی کھلواتا ہے، بدلی بھی کرواتا ہے سارا، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا بندہ ہے برا بندہ؟ حالانکہ آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، نماز پڑھتا ہی نہیں پڑھتا، یہ اس کا ذاتی معاملہ، آپ کے ساتھ اس نے بھلا کیا وہ بھلا والا۔ اور جس کو تم کہہ دو گے کہ وہ جنتی ہے، جنت واجب ہو جائے گی۔ جنازہ گزرا نا، یہ آپ اندازہ کریں یہ سوشل ورک کا فائدہ۔ جنازہ گزرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں نے کہا کہ بڑا ہی نیک آدمی تھا، آج تو زمین روئے گی اس کے فراق میں، جہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا واجبت۔ ایک اور جنازہ گزرا، بندوں نے کہا یار آج زمین نے بھی سکھ کا سانس لیا ہوگا، اس نے تو مصیبت ڈال کے رکھی، یہ تو جہنمی آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا واجبت۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ اسی طرح کہا تھا، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کو لوگوں نے کہا تھا کہ جنتی آدمی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی تھی، اور جن کو انہوں نے کہا کہ یہ جہنمی ہے اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ انتم شہداء للہ، تم اللہ کے گواہ ہو۔ جب کوئی بندہ اپنے ساتھ کی گئی نیکی پر کہتا ہے یہ بندہ جنتی بندہ ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس کے عیبوں سے کبھی بھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، یعنی قیامت کے دن بھی اس کے عیب میں نہیں کھولوں گا کہ تم کو یار میں نے اس کو نیک کہا تو یہ تو بندہ ایسا نکلا ہے۔ جو تمہارے ساتھ اس نے ہوا، جس کو دیکھ کر تم نے گواہی دی، اس کو میں نے قبول کیا، اور جس سے تم واقف نہیں ہو اس کے میں نے معاف کیے اور تمہارے کہنے پر فیصلہ کر دیا، واجبات، واجب ہو گئی جنت۔ اس لیے کسی کی مدد کے لیے جانا، اللہ کے کنبے کی فکر کرنا، سوچنا، اس کے درد کو اپنا درد سمجھ لینا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے نا اعتکاف والی، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ فلاں کا گھر کہاں ہے۔ اب دوپہر کا وقت ہے، انہوں نے سوچا بندہ بھی کوئی نہیں جس کے ساتھ اسے لگائیں، اور دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کی حضور نے مذمت کی ہے کہ بندہ تم سے رستہ پوچھو تم اسے کہتے ہو کہ دائیں اور دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، 10 تم نے دائیں بائیں مکس کر دیے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا تم اسے اس کی منزل تک کیوں نہیں پہنچا دیتے تھے؟
انہوں نے اعتکاف چھوڑا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے اور اس بندے کے گھر تم بلا دیا، یار یہ تمہارا مہمان آیا چھوڑ دے. واپس آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ اعتکاف میں نہیں تھے. اعتکاف میں تھا. کہا تو پھر وہ آپ کسی بندے کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا؟ کہاں بھائی چھوڑ دیے. کیسے، کیوں جی؟ کہا جی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی بندہ مومن کے کام کے لیے ایک قدم اٹھانا 10 سال کے اعتکاف کے اجر کے برابر ہے، اور ایک رات کا اعتکاف انسان کو 500 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو میں نے حساب لگایا کہ یہ تو فائدے کا سودا ہے. اس کے بعد اس کی انہوں نے قضا کر لی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوشل ورک جو ہے اس کی اپنی اہمیت اس لیے بار بار اللہ اس لیے کہا کہ جو تم اس فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا ہے اسلام پر، انویسٹ کیا ہے، اور جنہوں نے اس کی خاطر جانیں دی ہیں، قتال کیا ہے، کبھی بھی بعد میں آنے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ میں بھی ہے نا، صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے ہی سچے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ اصول بنایا محدثین نے. لیکن صحابہ سارے برابر نہیں ہیں. حدیث بیان کرنے میں تو عدول نے نہیں، یہ حضور نے نہیں کہا، یہ قرآن نے نہیں کہا، یہ محدثین نے ایک اصول طے کر کے، پھر جیسے آپ الجبرا میں ایکس کی قیمت فرض کرتے ہیں پھر سوال نکالتے ہیں، انہوں نے اس پہ بنیاد رکھی ہے اپنی حدیثوں کی کہ جب ہم صحابی پر پہنچا دیتے ہیں پھر اس کے کردار کی چھان بین نہیں کریں گے، نیچے والوں کی کریں گے. صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں السابقون الاولون، جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، پہلے 40 آدمی جو. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہجرت والے ہیں، تیسرے نمبر پر بدر والے ہیں، چوتھے نمبر پر احد والے ہیں، اس کے بعد احزاب والے ہیں. یعنی یہ ان کی، پھر جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ والی بھی اور یہ والی بھی، وہ بھی اس میں افضل ہیں. بیعت عقبہ والے انصار میں سے وہ اس میں السابقون الاولون میں شامل ہیں. پھر اس کے بعد فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ یہاں تک آ گیا کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. وہ جو نازل ہوا ہے وہ سورہ توبہ میں آخر میں آ کے وہ ان کے لیے غزوہ تبوک والوں کے لیے. تو اللہ پاک نے فرمایا لا یستوی منکم، منکم سے مراد صحابہ ہیں، ہم نہیں، ان میں نازل ہو رہا ہے، وہ اس وقت مخاطب ہے. لا یستوی منکم ای من اصحاب الرسول من انفق من قبل الفتح، جس نے انفاق کیا تھا فتح سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا تھا، لڑائی لڑی تھی. اولئک اعظم درجۃ، یہ اعظم ہے درجے میں. یہ اللہ طے کر رہا ہے کہ صحابہ میں درجات ہیں، طبقات ہیں ان کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 14ویں طبقے میں شامل ہے صحابہ کے، یعنی ان کا مقام جب آتا ہے تو اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں قتال اور انفاق کرنے والوں سے وہ اعظم درجے میں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے پہلے انفاق اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے بارے میں اللہ کا وعدہ اچھائی کا، یعنی باقی بعد میں بھی خرچنے والوں کو اللہ پاک نیکی دے گا، اچھائی کا وعدہ اللہ کا، لیکن برابری نہیں ہوگی ان کے ساتھ. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی